فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ سوائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ آپ نے بستی میں سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے حتتن کا لفظ پڑھتے ہوئے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے داخل ہونا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کیا؟ اس آیت میں جواب ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا تھا اس لفظ کو بدل ڈالا۔ حتتن کا لفظ انہوں نے بدل ڈالا حنطتن فی شعیرتن پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ان کو بتایا تھا اس لفظ کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دیں، لیکن بنی اسرائیل نے لفظ جو بدلا حنطتن فی شعیرتن، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کہتے رہیں حبتن فی شعیرتن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوں چاہیے، ہمیں دانے چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے مغفرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمارا کام جو ہے نعوذ باللہ پیٹ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انہیں بتلایا تھا اس لفظ کو بنی اسرائیل نے بدل ڈالا، اور اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی، اور یہ بہت ہی ایک خطرناک جرم ہے، بہت ہی ایک خطرناک گناہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کرتے رہے، اور بدقسمتی سے کہ یہ جو صفت ہے اور یہ جو عمل ہے اس امت کے بھی بعض لوگوں میں موجود ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے داخل ہونا ہے، تو انہوں نے عاجزی اور انکساری کو نہیں اپنایا، بلکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہم دخلوا یزحفون علی استاہہم، نعوذ باللہ وہ ایسے حالت میں داخل ہوئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں پہ جو ہے مطلب اپنے آپ کو پسلاتے ہوئے دروازے سے جو ہے داخل ہوئے، تکبر کے ساتھ اور استکبار کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہوئے، تحریف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کو بدلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو بدلتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ سوائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے حتتن پڑھنا ہے، اور وہ پڑھتے رہے حنطتن فی شعیرتن یا حبتن فی شعیرتن۔ اور اسی طرح انہوں نے طریقے کو بھی بدل دیا، جیسے کہ بخاری کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ انہم دخلوا یزحفون علی استاہہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے اتارا، نازل کیا ظالموں پر، اور یہ ظالم اس لیے تھے کہ کتنے عظیم عظیم گناہ کر رہے تھے اور انہیں پرواہ نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول کے بے عزتی کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول پر شک کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے، الفاظ بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، تو یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر، اتارا ظالموں پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا کا معنی ہے عذاباً، ہم نے عذاب نازل کیا من السماء آسمان کی طرف سے، اور یہ عذاب جیسے کہ پتھروں کا بارش پتھراؤ، اسی طرح سخت چیخ، اور اس طرح سخت ہوا بھی ہو سکتی ہے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے تحریف کی مذمت بیان کی ہے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے الفاظ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کو بدلتے ہیں۔
یا پھر اس کا وہ معنی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ انسانوں پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی تکالیف اور مشکلات آتے ہیں، ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نافرمانی ہے اور وہ گناہ ہے۔